کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان بشارت حسین ڈی سی کالونی سے آپ سے مخاطب۔ ڈی سی کالونی میں آج کل بڑی گہما گہمی ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پہلے الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور پوری جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ سب اس میں انوالو ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، آپ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، بڑے متحرک ہیں، پراپرٹی کے کام میں ان کا بڑا تجربہ ہے اور ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے جس کو یہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ان کو بڑی پذیرائی ہے۔ اپنی پوری جو کمیونٹی ہے، ان کی پوری پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری محمد زاہد صاحب۔ جی چودھری زاہد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری زاہد صاحب، بڑی گہما گہمی ہے ڈی سی کالونی میں، ایک بڑی متحرک سی ٹیم سامنے آئی، آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ڈی سی کالونی میں ہونے والے اس کے پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے انتخابات اس وقت بڑے زور و شور سے جاری ہیں، تو آپ جس سیٹ کے آپ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو کیا ضرورت پیش آئی ڈی سی کالونی میں کہ آپ پوری ایسوسی ایشن کو، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ لوگ آگے آئے ہیں؟ آپ کے جو الیکشن لڑنے کے مقاصد کیا ہیں اور آپ ڈی سی کالونی کے لیے یا پراپرٹی ڈیلرز کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے سوال کیا ہے جی کہ آپ ڈیلروں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے جی ڈیلروں کے، اس کے بعد آج تک کوئی الیکشن نہیں ہوا سٹی ادھر ڈی سی کالونی میں۔ تو یہ ہم نے ضرورت محسوس کی ہے کہ ادھر ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے، کوئی ہمارا نگہبان نہیں ہے کہ جو ہم اپنے مسائل، جو چھوٹے چھوٹے بنیادی ہمارے حق ہیں، وہ ہم کسی بندے کے سامنے جائیں اور کسے پیش کریں۔ تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی اور سارے دوست ڈیلر حضرات نے سب نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن ہوں اور الیکشن میں ایک نامزد بندہ آگے آئے، ایک رجیم، ایک اچھی رجیم بنے اور جو اندر جا کے سوسائٹی کے آپس میں ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو جا کے، جو ڈیلروں کے مسائل ہیں ان کو جا کے آگے پیش کیا جائے اور ان کے بنیادی مسائل جو ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی، ڈی سی کالونی میں ایکسٹینشن 3 کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں کہ ایکسٹینشن 3 میں ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہونا چاہیے۔ بہت عرصہ ٹائم ہو گیا ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ ہمارے جو دوست انویسٹر حضرات ہیں انہوں نے بڑی ایک لانگ ٹرم کے لیے ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کا بینیفٹ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو یہ سارا ایکسٹینشن 3 کی ساری کوششیں ہیں، اسی کوشش میں یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اسی کے لیے سارے ڈیلر حضرات اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک گروپ، ہر بندے نے اپنا 2-3 گروپ بن گئے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ 8 کو الیکشن ہے اور 8 کے بعد ان شاء اللہ فالکن گروپ فتح ہوگا اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جو چھوٹے چھوٹے جن کے مسائل ہیں ان کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ اس میں ذاتی مفاد کسی کا بھی نہیں ہے، یہ سارے ڈیلر حضرات کے لیے، سب کے لیے کر رہے ہیں کہ سب کے جو بھی ڈیلر حضرات ہیں جن کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اچھا جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب اس سے پہلے جب ڈیلرز ڈی سی کالونی کے آفس میں جاتے ہیں، کیا ان کی پذیرائی وہاں تک نہیں ہے یا ان کو وہ عزت اور جو وہ مقام جو ہونا چاہیے ڈیلرز کے لیے؟ ظاہر ہے ان کے ساتھ انویسٹرز ہوتے ہیں، ان کی بڑی ان میں انوالومنٹ ہوتی ہے، تو کیا وہاں پہ وہ چیز آپ کو بہتر طریقے سے نہیں لگتی؟ سوسائٹی آفس جو ہے جی، وہ تو ایک اپنی ان کی جو ایک روٹین ہے، روٹین ورک کے اندر وہ کام کرتے ہیں، اس کے ہٹ کے تو وہ کام کر نہیں سکتے۔ لیکن سوسائٹی کے دفتر کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ ایشو ہیں، بکنگ کے ایشو ہیں، ریپلیسمنٹ کے ایشو ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹینشن 3 خاص طور کے جو اصل مین وجہ جو ہے وہ ایکسٹینشن 3 ہے، اس کی ڈیولپمنٹ پہ ہم نے بڑی، یہ تقریباً 3 ماہ سے ہم لگے ہوئے ہیں اور سوسائٹی کو ہم نے بار بار یہ بات باور کروائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ گیٹ کا افتتاح اور چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ڈیلر اسی طرح مل کے سوسائٹی کے آفس میں جائیں اور اپنے جتنے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھیں اور یہ ڈیولپمنٹ بھی کروائیں۔ یہ سب کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، ڈیلروں کا بھی حق ہے کہ اچھا چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا مشکلیں پیش آ رہی ہیں؟ فیز 3 کے بڑی دیر سے بڑا شور ہے جی، فیز 3 بن رہا ہے، فیز 3 کے یہ کام ہو گیا، لیکن کسی کو کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ فیز 3 کے جو مسائل ہیں وہ انویسٹرز کے لیے، ڈیلرز کے لیے، وہ کہاں تک ہیں؟ کس جگہ پہ آپ لوگ کھڑے ہیں؟ سوسائٹی میں گروپ بندی بنی ہوئی ہے
سوسائٹی کے اندر اگر کوئی کام بندہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کے اپوزٹ بندے جو ہیں وہ جا کے اسٹے لے آتے ہیں, کام پھر رک جاتا ہے. یہ کام کافی عرصے سے چل رہا ہے. پچھلی دفعہ جو پچھلے بندے سلیکٹ ہو کے آئے تھے ان کے لیے بھی یہ پرابلمیں تھی, اور جو بندے اس دفعہ سلیکٹ ہو کے آئے تھے ان کے لیے بھی یہ پرابلم رہی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں, اور ہم نے یہ سوسائٹی والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی بندہ آپ کے لیے اسٹے لے کے آئے گا, اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کو اس چیز پہ لے کر آئیں گے کہ اسٹے والی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. باقی جو ان کے اندر اپنے ذاتی مسائل ہیں وہ سوسائٹی کے اپنے ہیں, وہ یہ سوسائٹی وہ جانے اور سوسائٹی جانے. ہمارا بین بنیادی جو حق ہے وہ ہم اپنے انویسٹروں کے تحفظ کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. اس میں ڈیلروں کے بھی پیمنٹ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ڈیلروں نے بھی, اور ڈیلروں کے کہنے پہ سٹی سے دوسرے شہروں سے لوگوں نے آ کر ادھر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ابھی تک فلاپ پہ فلاپ جا رہے ہیں. یہ کوشش تو صرف اسی لیے ہے کہ اس کو اوپر لے کے جائیں اور انویسٹر بھی خوش ہو, ڈیلر بھی خوش ہو, ڈیلروں کا معاشی قتل نہ کیا جائے. یہ سارا اسی لیے کر رہے ہیں. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے, آپ کے ہاتھ میں یہ قلمدان آئے, اور آپ کے پاس کیا ایسے ٹارگٹس ہیں جن کو آپ اچیو کرنا چاہیں گے سوسائٹی کے لیے, ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے لیے, اپنے ڈیلرز جو ہیں ان کے لیے, پراپرٹی ڈیلرز کے لیے کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی آفس کے لیے سب سے پہلے تو جی یہ ڈیلروں کے لیے جو ہم نے یہ کام کیا ہے یہ صرف ڈیلر حضرات کے لیے کیا ہے. ڈیلر حضرات جب ایک متفقہ ہو گئے, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے, پھر انشاءاللہ سوسائٹی کے بھی چھوٹے چھوٹے بڑے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں, اور کوشش کریں گے کہ اندر والی رجیم کے ساتھ مل کے ان کو بھی ہم یاد دہانی کرائیں. جو چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہیں, سوسائٹی کے مسائل ہیں, رہائشیوں کے مسائل ہیں, سیکورٹی کے بڑے زیادہ مسائل ہیں, ادھر سیکورٹی سسٹم صحیح نہیں جا رہا. اس سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کچھ نظر نہیں آ رہی ہے. جو پہلے والی یہ فیس ہے اس میں بھی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جو کام جہاں پہ رکا ہوا ہے وہیں پہ رکا ہوا ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری گوجرانوالہ میں جو سوسائٹیز ہیں ان کے مقابلے میں ڈی سی کالونی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کچھ فرق ہے؟ ڈی سی کالونی دوسرے سوسائٹیوں سے مناظرہ تو نہیں کیا جا سکتا ان کا دوسری سوسائٹیوں کے ساتھ. ڈی سی کالونی کا ایک اپنا لیول ہے, یہاں پہ تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سوسائٹیوں سے زیادہ یہاں پہ پلاٹ کی ریٹ بھی اچھے ہیں, لوگ بھی اچھے اچھے آ کے ادھر اچھی فیملیاں آئی ہوئی ہیں. تو مقصد کا بات کرنے کا یہ ہے کہ سوسائٹی کے لیے تو کر ہی رہے ہیں, اصل ہمارا مین جو مشن ہے وہ ہمارا ڈیلروں کے لیے ہے. یہ ڈیلروں کے لیے, یہ ڈیلروں کو شعور دیے رہے ہیں ہم کہ ڈیلروں کو اپنے حق اور حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے حق اور حقوق کس طرح حاصل کرنے ہیں, جو کہ ابھی تک ہمیں اس سے محروم رکھا جا رہا تھا. اچھا چوئی صاحب, آخر میں آپ یہاں کے جتنے ڈیلرز حضرات ہیں جو آپ کے ووٹرز ہیں ان سب کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا اپنے تمام ڈیلر دوستوں کو یہی پیغام ہے کہ فالکن گروپ کو 8 تاریخ کو مور لگائیں اور ہمیں فتح یاب کرائیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام ڈیلر دوستوں کے لیے ایک منشور ہم نے بنایا ہوا ہے, تقریباً ہر سوسائٹی کے ہر آفس میں ہم نے دے دیا ہوا ہے, اور کوشش کریں گے کہ تمام ڈیلر حضرات ہمارے ساتھ مل کے چلے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی پتہ چلے گا اور کامیابی بھی انشاءاللہ ملے گی, کامیابی بھی ملے گی. شہزاد صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور ہماری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور جو آپ کے مشنز ہیں, جو آپ کے گولز ہیں, جو آپ کے ٹارگٹس ہیں, آپ ان کو اچیو کر سکیں. ہماری بہت سی دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی ناظرین, آج ہم ڈی سی کالونی میں موجود, یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو کہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے, ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے. چودھری زاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جو مشن لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کے لیے اور سوسائٹی کے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیلرز حضرات ہیں, ان کے جو مسائل ہیں وہ اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی, اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے وہ آگے کیا کام کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اپنے ڈیلر حضرات کو جو خوبصورت سا پیغام دیا وہ بھی آپ سب کے لیے تھا. تو ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ہم سوسائٹی کو اسی طرح بڑھتے پھولتے دیکھیں. جی ناظرین, آج ہم ڈی سی کالونی کے ہونے والے الیکشن کے سلسلے میں, یہاں پہ جو پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے الیکشن ہے اس سلسلے میں آج یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم نے جو پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے بھی گفتگو کی. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں
آپ سرپرست اعلیٰ ہیں فیلکن گروپ کے, اور ان کی بڑی محنت اور کاوش ہے کہ انہوں نے اس گروپ کو آرگنائز کیا اور سب کو لے کے ساتھ چلے, اور چند لوگ تھے جنہوں نے یہ گروپ بنایا, اور آج یہ بہت بڑا ایک ان کا قافلہ بن چکا ہے. اور ڈی سی کالونی کے جتنے ڈیلرز حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے ان کی. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آپ ہیں جناب خواجہ زاہد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. خواجہ صاحب, الیکشن کی گہما گہمی ہے, ڈی سی کالونی میں ماحول بنا ہوا ہے الیکشن کا, کیا کہیں گے اس الیکشن کے حوالے سے, اپنے گروپ کے حوالے سے, اپنے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے؟ بیسکلی تو یہ جی ہم نے ایک بڑی ڈیلرز کی فلاح کے لیے کوشش شروع کی ہے. بیسک اس کا جو ایجنڈا تھا وہ ہمارا یونٹی کا تھا کہ یہ جو سارے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی ہیں ان کو ایک اکٹھا کر کے ہم چاہتے تھے کہ ایک یونٹی بنے اور ان کی ایک آواز ہو تاکہ یہ متحد ہو کے اپنے لیے, اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکیں سوسائٹی سے. جو ان کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں, جو ان کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے سوسائٹی کے حوالے سے, ان کو مشترکہ یہ ایک لائے عمل دینے کی بیسک ہماری ایک کوشش تھی. تو اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں. اب بیسکلی اس میں ہم لوگ یہ ایک سلیکشن کا پہلے اس میں عمل پیش آیا تھا, تو اب ہم نے اس کو کٹ آف کر کے سب کی رائے لے کے مشترکہ تو اس کو ہم نے الیکشن پہ کنورٹ کیا ہے, اور سب کی رائے لینا ضروری ہوتی ہے اس عمل میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ اس میں اپنے ووٹ کاسٹ کریں اور اپنا جو لیڈر ہے وہ اس کو سلیکٹ کریں. اچھا, یقیناً لیڈر کی بڑی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے بڑی صلاحیت ان میں ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے جس بھی پلیٹ فارم سے وہ آگے جائیں, جا کے اپنی جو بات ہے اس کو منوا سکیں اور اس حوالے سے اپنی ٹیم کے جو مفادات ہیں اس کے حوالے سے بات کر سکیں. تو یقیناً آپ نے جب ٹیم بنائی, آپ چند لوگ تھے, اب آپ بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہو گئے, تو پورے ڈیلرز حضرات جو ہیں ڈی سی کالونی کے وہ آپ کے ساتھ ہیں, یقیناً مقابلے پہ بھی لوگ ہیں. تو آپ کیا آپ کی ان جو مقابلے پہ لوگ ہیں ان سے آپ کی کون سی چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے؟ بیسکلی جی یہ بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہم سب ڈیلر ہیں, میں بھی ان میں سے ہی ہوں, اور منفرد چیز تو ایسی کوئی نہیں ہے. ہم سب ایک ہی چیز کے لیے کام کرتے ہیں, یہاں پہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو مشترکہ رائے سے ہم نے قائم کی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ سلیکشن کی ہے, اپنے چند منتخب نمائندگان جو ہیں سلیکٹ کیے ہیں. تو پریویس ہسٹری اس میں تھوڑی سی کچھ اس طرح تھی کہ ہم کچھ لوگ یا آلموسٹ آپ 90% لوگ جو پریویس ہمارے سلیکٹڈ عہدیداران تھے ان سے ناخوش تھے. تو اس عمل کو کمپلیٹ کرنے میں سب سے بڑی جو وجہ وہ یہی ثابت ہوئی ابھی تک کہ لوگ پریویس جو رجیم تھی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اس سے کوئی اتنے خوش نہیں تھے. تو لہذا اس عمل کو ہم نے یہ پودا لگایا, اب وہ ماشاءاللہ درخت بن گیا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کو ہم پانی دیں گے اور ان کے حقوق کے لیے ہم فائٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے لیے آگے کوئی پازیٹیوٹی پیدا کریں گے. خواجہ صاحب, آپ چیئرمین ہیں فیلکن گروپ کے, تو اپنے ووٹرز کو, اپنے ڈیلرز حضرات کو الیکشن کے حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ میرا تو جی سب بھائی ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہی ارادہ ہے, اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اور جہاں تک فالکن گروپ کا اس میں رول ہے جی, ہم اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے جھنڈے گاڑے, اور اس میں ہماری دن رات یہی کوشش ہے کہ ہمارا لیڈر جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ منتخب ہو. اور سب سے جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر جو ہم نے جس کو چودھری زاہد صاحب کو ہم نے صدر نامینیٹ کیا ہے وہ سلیکٹ ہو کے ہمارے سب ڈیلرز کے لیے باہمی مشاورت سے اچھے کام سوسائٹی کے لیے, ڈیلرز کے لیے, سب ڈیلر حضرات سے کہ اوقاف پہ فالکن گروپ پہ 8 تاریخ کو مہر لگائیں اور ہمیں جیتنے کا موقع دیں تاکہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. جی خواجہ صاحب, آپ چیئرمین فیلکن گروپ,
آج ہمارے ساتھ تھے. ہمیں بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, آپ کے خیالات سن کے, اور ہماری بہت سی دعائیں ہیں آپ کے گروپ کے لیے, آپ سب لوگوں کے لیے, کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور جو آپ کے گولز ہیں جن کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کے لیے اور اپنے ایسوسیشن ڈیلرز ایسوسیشن کے لیے, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. جناب خیر ظاہر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ آج اتنی مصروفیات میں سے انہوں نے بلکہ اپنی مصروفیات میں آج ہمیں بھی شامل کیا تاکہ ان کا یہ پیغام ہے آپ سب لوگوں تک پہنچے. تو ناظرین, اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.